ایک رائے بزرگ تھا، مولوی تھا، وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، پرانا فلسفہ۔ خیر میں نے کہا کیوں، کیا حکمت ہے؟ کہتے ہو سکتا ہے کل وہ مسلمان ہو جائے۔ میں نے کہا پھر تم مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو، ہو سکتا ہے کل وہ۔ میں نے اسے کہا یہ رکوع ذرا پڑھ، تلاوت کا، اب تھوڑا اوپر ہی پڑھنا ہو، مولوی تھا، اب بیچارہ پریشان، کہتے ہیں نہیں اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تو کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں بھئی دیکھو اللہ بھائی ان کو بھی ہدایت دے، ان کی بھی بڑی محنتی، ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، بڑی محنت ہے گھر چھوڑنا، سر پہ بوجھ بھی ہو، بال بھی نہ ہوں، بسترے بوریاں، 4 مہینے بیچارے، سال 2 سال بیرون ملک اندرون ملک ہیں، پورے علاقے میں پھرنا، کہیں مار پڑتی ہے، کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں لوگ بھگا دیتی ہیں، کہیں کچھ۔ ان بیچاروں کی بھی محنت تو ہے، یہ ماننا پڑے گا، ہر جگہ پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو شرط لگا دی ہے کہ محنت اسی کی کامیاب ہوگی جس کا عقیدہ توحید والا ہو اور محنت توحید والی ہو۔ اگر یہ شرط نہ ہوتی تو رائمنڈ والے لے گئے تھے بازی، لیکن ذل سعیہم فی الحیات، ہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ ہماری مراد نہیں، جو اکثر شر چھایا ہوا ہے ہماری مراد وہ ہے۔ کوئی اچھا چل رہا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان بزرگوں کی اصلاح کے لیے اگر کوئی مواحد ان میں گیا ہے اور ان کے عقائد صحیح کر رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ مستحق ہے کہ ان کے عقائد صحیح کیے جائیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ملتا، ورنہ میرا اپنا دل ہے کہ 1 سال لگاؤں، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ کرے ان کے بزرگوں تک ہماری رسائی ہو، اور بڑوں تک، اور انہیں سمجھائیں کہ تم امت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم دین کے نام پہ تم نے کیا ایک دین محمدی کے مقابلے میں نیا دین بنا رکھا ہے۔ اور ایک بات میں پوچھوں ان کے بزرگوں سے کہ اللہ کی کتاب کو مرکز سے کیوں نکالا ہوا ہے؟ اگر خدا کا قرآن مرکز میں بیان کرنا شروع کر دو ساریاں بیماریاں ختم، لیکن قرآن میں تو جہاد بھی ہے، توحید بھی ہے، تو پھر وہ توڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو خیر بہرحال دعا ہم کرتے ہیں، اور اگر مجھے ٹائم لگے، خدا کی قسم میں اندر سے بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں، میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ جانا چاہیے اور پورا سال لگائیں اور ان کے بزرگوں کو توحید سمجھائیں اور قرآن کی عزت۔ یہ بیچارے قابل رحم لوگ ہیں کہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ محنت جو ہے وہ پیغمبر کے طریقے پہ نہیں ہے۔ یہ کہتے تو ہے ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، جوتے کیسے پہننے ہیں، سنن زوائد پہ لگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں سے شروع کرو کہ عقیدہ پیغمبر کے طریق پہ آئے، اور سنت کی غیرت اور تبلیغ کا طریقہ وہ ہو جو پیغمبر نے جس طریقے پر تبلیغ کی ہے، تو اس کی محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے عام میں بھی اگر کوئی مضبوط ہو، صرف حلوہ دیکھ کر عقیدہ چھوڑنے والا نہ ہو، ورنہ ان کے پاس ایک مولویوں کو شکار کرنے کا نمبر بھی خطرناک ہے، جس کا نام ہے مولانا اکرام صاحب۔ وہ جو مولانا اکرام صاحب ہے، وہ عام آدمی تو جائے تو وہ 4 دنوں میں اس کو کھلونا بنا دیتے ہیں، حلوے، جلیبیاں، چاپیاں، پراٹھے اور بڑے اچھے چھولے، مٹر، گوشت کھا کے 4 نکاروں کے بعد کہتے ہیں یار
قرآن پڑھاتا ہے لیکن آج جڑا مزہ آیا ہے نا، یہ مولا کرام صاحب خطرناک، اس سے بچ کے رہو۔ باقی محنت کرو، اللہ کرے ان بیچاروں کو توحید نصیب ہو جائے اور قرآن کی عزت اور جہاد کا جذبہ، اقامت دین کی فکر، اللہ کی حاکمیت، اس کا عقیدہ آ جائے۔ مولانا کے لیے بھی دعا کرو، مولانا کی بھی بڑی محنت ہے اور بیچارہ جہنم کے راستے پہ چلا گیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے، غلط راستے پہ چلا گیا۔ محنت تو بیچارہ اب اس عمر میں سیڑھیوں سے اٹھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ محنت اگر اللہ کی توحید کے لیے، محمدی نظام کے لیے ہوتی تو ایک ایک قدم پہ کتنا ثواب ملتا، لیکن یہ محنت اب ہو رہی ہے طاغوت کے نظام میں، طاغوتی نظام میں، تو یہ بھی ذلہ سعیہم، ہاں اللہ ان کو بھائی بچا لے اور اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ کئیوں کا دل نہیں ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، پچھلوں کا دل نہیں ہے بالکل ہدایت کی طرف۔ وہ کہتے ہیں فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔